نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ایک بڑی کچھ چھوٹی سی کہانی نہیں ہے. یہ ایک جملے میں پوری ہونے والی آپ کے سامنے کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ ایک لفظ کے اندر کہنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل عرصے کی دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک یہ بات ہمیں پہنچاتی ہے. نجات سے، شریعت سے نجات تک ہمیں لے کر جاتی ہے. اس شریعت کے دور سے ہمیں کھینچ دلاتی ہے اور آگے نجات کے منصوبے کو مکمل کرنے میں یہ پیاس اور یہ آیت جو ہے وہ ہمیں ایک راہ مہیا کرتی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے جان لیا، یعنی کہ باپ کے حضور سے جو اس کا منصوبہ لے کر بیٹا چلا تھا، وہ ساری باتیں شریعت کے مطابق جیسے جیسے قربانیوں کا دور گزرتا گیا، جیسے جیسے انبیاء اعظموں کا دور گزرتا گیا، جیسے جیسے شریعت کے تقاضے اس کے سامنے آتے گئے اور وہ پورے ہوتے گئے، اور آخر کار جب بیٹا اس دنیا میں خدا نے بھیجا تو اس کے ذریعہ سے اس پورے منصوبے کو مکمل کیا. اور مکمل کرنے کے بعد جب صلیب پر اسے لٹکا دیا گیا، جب صلیب پر اسے کھینچ دیا گیا، جب صلیب پر تینوں کے ساتھ اس کو چھٹنی کر دیا گیا، تو پھر اس نے لاسٹ پرانے کلمات میں، پرانے دوسرے جو پہلے ہم کلمات سیکھ چکے ہیں اس میں ہم نے زبور میں بھی سیکھا تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے چھیدا گیا. تو یہ ساری باتیں ہم شروع سے ایک ایک کلمے سے لے کر ہم سب باتوں کو دہرائی کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح نے سب جان لیا کہ میرا سارا جو منصوبہ تھا خدا باپ کی طرف سے مجھے سونپا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. یعنی کہ صلیب پر جل دیا جانا بنی نوع انسان کے لیے اور اس کے گناہوں کے لیے، انسان کے گناہوں کے واسطے خدا یسوع مسیح نے جو زمین پر آ کر اپنی جان دے دی تھی، وہ اس کا منصوبہ جو ہے پورا ہو چکا ہے. وہ خدا باپ کا پورا جو منصوبہ شریعت کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو چکا ہے. وہ شریعت کا تقاضا کیا تھا؟ اس شریعت کے تقاضے کو آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے. آسمان پر خدا جو ہے ایک مٹی کو لاتا ہے. آسمان پر خدا جو ہے پوری کائنات کے سامنے ایک منصوبہ رکھتا ہے، پوری کائنات کے سامنے ایک چیلنج رکھتا ہے. اور وہ چیلنج کیا ہوتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. وہ کتاب جو خدا نے ازل سے لے کر جب باغ عدن میں گناہ ہوا اس وقت اس نے وہ منصوبہ انسان کے سامنے رکھ دیا تھا، اور وہ کتاب لکھ دی تھی کہ اے آدم تو گناہ میں پھنس گیا ہے، گناہ میں گر گیا ہے، اب تجھے نکالنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے. اور اس کتاب کو خدا نے لکھا ہوا ہے کہ 7 مہریں لگا کر کیا کیا تھا؟ بند کر دیا تھا. اور پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. یہ کھلا چیلنج خدا نے آسمان پر اپنی اس پنچایت کے درمیان اناؤنس کیا، اعلان کیا کہ کوئی ہے تو سامنے آئے. اگر اس کتاب کو کوئی کھولنے اور اس کی 7 مہروں کو توڑنے کے کوئی لائق ہے تو سامنے آئے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب اس نے یہ اعلان کیا اور لکھا ہے کہ اور کوئی شخص آسمان پر
یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. اس کو کھولنے کے لائق تو دور کی بات ہے، اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. کیوں؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کتاب خون میں بھیگی ہوئی ہوگی. شاید اس کی چاروں اندر اور باہر آنکھیں ہی آنکھیں تھی، اور وہ انسان کو مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی ہے اس شریعت پر جو پورا اترے اور اس کتاب کو کھولنے کے لائق بنے. تو آسمان پر جب نظر کی گئی تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کتاب کو لکھا ہے کہ نہ تو اس پر نظر کرنے کے لائق اور نہ ہی اس کو کھولنے کے لائق نکلا. اس بات کو پڑھیں ذرا. لکھا ہے اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں خدا کا بندہ یوحنا عارف جو ہے وہ جب اس رویا کو لکھ رہا تھا، جب اس رویا میں مدہوش وہ آسمان پر اس محفل کے اندر موجود تھا، اس میٹنگ کے اندر وہ ساری سچویشن اور ساری تصویر دیکھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کو کھولے یا اس پر نظر کرے، تو لکھا ہے میں نے اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. لیکن ایک آواز آئی. تب جیسے ہی وہ زار زار رونے لگا، خدا کا بندہ یوحنا اس رویا میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ دیکھ کر رونے لگا، پریشان ہونے لگا، تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، پریشان نہ ہو. یہ ایسی پیاس تھی کہ جس کو اس کائنات کا کوئی شخص بجھا نہیں سکتا. یہ خدا یسوع کی پیاس نہیں تھی، یہ پیاس خدا باپ کی تھی. خدا باپ کا تقاضا تھا کہ اس کتاب کو کوئی کھولنے کے لائق نہیں رہے، اس شریعت کو کوئی پورا کرنے کے لائق تو ہو سامنے آئے. یہ سب پیاس جو تھی وہ خدا باپ کی تھی، اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میں پیاسا ہوں، اگر کوئی ہے اس میری پیاس کو بجھانے کے لیے تو میرے سامنے ہے. اور جیسے ہی وہ زار زار رونے لگا تو لکھا ہوا ہے تب ایک بزرگوں میں سے ایک نے کیا کہا، ان بزرگوں کے بیچ میں سے گویا سبا کیا ہوا اس نے ایک بڑا دیکھا ہے. ذرا 5 آیت سے تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل سے ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. ایک شخص ہے جو یہودا کا ببر جس کا نام ہے، جس کو لقب دیا گیا ہے کہ وہ یہودا کا ببر کہلاتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلاتا ہے. ایک شخص ہے جو اس کتاب کو کھولنے اور اس پر نظر کرنے کے لائق ہے. ہاں، یہ خدا کی پیاس بجھائے گی. کیونکہ اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. یہ الفاظ خدا کے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. اور خدا باپ کی پیاس بجھانا جو ہے وہ آج دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی پیاس بجھا سکتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ان بزرگوں نے کہا کہ یہودا کے قبیلہ کا ببر اور داؤد کی اصل ہے اس کتاب کو اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. یعنی کہ اس نے ادھورا نہیں چھوڑا، اس پر غالب آیا، اس کام کو، اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے. لکھا ہوا کہ وہ اس پر پورا ہوتا. اسی لیے تو لکھا تھا کہ جب خدا یسوع نے جان لیا کہ سب جو باتیں جو نوشتے تھے وہ پورے ہوئے تو کہا میں پیاسا ہوں. پھر اس کے منہ سے نکلا میں پیاسا ہوں. اور لکھا ہے آگے ایک بات کو ذرا پڑھتے ہیں پھر اس پر غور کرتے ہیں.
तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई थी। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को लिया, यानी कि जो शरीयत की वो किताब और मंसूबा लेकर बैठा हुआ था, उस बुजुर्ग के हाथ से उस बर्रा ने, उस ज़बह किए हुए बर्रे ने, जो वहां पर उस मिट्टी के अंदर खड़ा हुआ था, यानी कि तैयार था वो अपने आप को हाजिर करने के लिए, पेश करने के लिए। उसने क्या किया? उसने उस बुजुर्ग के हाथ से वो किताब ली और लिखा हुआ है कि उसने उन चारों जानदारों और 24 बुजुर्गों और बर्रा के सामने जो गिरे पड़े थे, उनके सामने पूरी सबकी काबीना बैठी हुई थी। आसमान के फरिश्ते और बुजुर्ग और खुदाबाद वहां पर मौजूद थे। और लिखा है वो बर्रा करता क्या है? एक बर्रा खड़ा देखा और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदारों और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं थी। वो बड़ी इंसान की मनाजात जो खुदा के मानने वाले, उसका इकरार करने वाले, जो जमीन पर चिल्ला रहे थे, गुनाह की दलदल में फंसे हुए थे, वो पुकारते थे कि तेरी निजात का मंसूबा कब पूरा हो। और अगर हम नए अहदनामे में पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ये सारी बातें जब नबी आकर खुदा के पैगाम को पहुंचाया करते थे तो वो भी अपनी बातों से बात का हैरान होते थे। जैसे दाऊद फॉर एग्जांपल, दाऊद को नहीं छेड़ा गया, दाऊद की तो पसली को नेज़ा नहीं लगा, दाऊद की तो हड्डी तोड़ी गई या नहीं तोड़ी गई ये तो उसके लिए नहीं था। वो एक रूहानी तौर पर या एक नबूवती तौर पर खुदा यीशु मसीह के बारे में वो पेशगोइयां करते रहे। सारे अंबिया, और वो खुद भी नहीं जानते थे, पहचानते न थे कि ये पाकरू हमारे अंदर होकर जो बातें कर रहा है कि किसके बारे में बातें हो रही, क्योंकि ये मंसूबा जाहिर उस वक्त हुआ जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो उसने आकर जब इस मंसूबे को पता चला तो लिखा हुआ है कि जो शागिर्द जो उसके साथ घूमते फिरते रहते थे, जब उनके ज़हन को खुला तो फिर ये बातें उनकी समझ में आई। ओ ये तो खुदा ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि उनके साथ चलते चलते कहता था वो 3 दिन इब्न आदम में 3 दिन और 3 रात कब्र में गुजारेगा, इसके बाद जिंदा किया जाएगा। अगर तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये सारी बातें जो शरीयत के अंदर बयान की गई थी वो तो खुदा यीशु तो पहले ही अपने शागिर्दों को थोड़ा थोड़ा बताता रहा, लेकिन पूरी का पूरी जब वो सलीब पर चढ़कर उसने ऐलानिया बताया कि अब सब कुछ तमाम हुआ और कहा कि मैं प्यासा हूं। जब उसने जान लिया कि मेरे सारे मामलात जो हैं जो शरीयत के तकाज़े से मैंने पूरे कर दिए, और क्या था बताया। और वो जो है बुजुर्ग क्या करते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं और गीत गाते हैं। ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को खोलने और तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। तूने ज़बह होकर, तूने कुर्बान होकर इस पूरी दुनिया में से अपने लोगों को चुन लिया है, अपने खून
کے ذریعہ سے ان کو خرید لیا ہے. یہ وہ منصوبہ تھا جس کو خداوند نے جان کر سوچ کر اور دیکھا کہ اب ساری باتیں مکمل ہو گئی تو کہا کہ میں پیاسا. اب غور اس بات پر کرنا ہے کہ پیاس کیسی ہے. پیاس کے حوالے سے کیونکہ خداوند کا بندہ جو داؤد ہے، تھوڑا شوق میں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا پروگرام بھی جو ہے ہمیں سننا ہو. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر داؤد زبور 42 میں ہم دیکھیں تو وہاں بھی چند باتیں لکھی ہوئی ہیں. خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں زبور 42 اور اس میں خدا کا بندہ کہتا کیا ہے. خدا کا بندہ بڑی خوبصورت پیاس کا اظہار کرتا ہے. وہ پیاس کے بارے میں کچھ بات کرتا ہوا رہتا نظر آ رہا ہے. لکھا ہوا ہے پہلی اور دوسری آیت میں، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. یہ شخص جو ہے نا، یہ شخص بھی اپنے اندر بڑی پیاس محسوس کر رہا ہے. داؤد اپنے اندر خدا کے پاس جانے کی پیاس بڑی محسوس کر رہا ہے. خدا سے ملاپ کرنے کی پیاس محسوس کرتا ہے. وہ بڑی نوع انسان ہوتے ہوئے، وہ ایک جسم رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم کیا ہیں، ہم خدا کے اس وطن سے، اپنے اصلی وطن سے جلا وطن ہوئے اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو حقیقت میں ہم اصلی اپنے وطن میں لوٹ جاتے ہیں. تو داؤد جو ہے اپنی جان کے اندر، اپنے بدن کے اندر بڑا بے چین اور بے قرار ہو کر کہتا ہے کہ حقیقت میں میری پیاس خداوند تیرے پاس آنے کی ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. ہم گیت گاتے ہیں، میری روح ترستی ہے. تو اسی طرح داؤد جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میری روح اے خدا تیری پیاسی ہے. میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے. میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا. اصل مسئلہ یہ ہے، پیاس یسوع کو اپنے باپ کی حضوری میں جانے کی تھی. بدنی طور پر پیاس تو تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ آیا ہی اس لیے تھا. اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا. جب اس نے کوڑے کھا کر شکوہ نہیں کیا، جب اس نے تانے سن کر شکوہ نہیں کیا، جب اس نے صلیب پر چڑھ کر شکوہ نہیں کیا، تو کیا وہ پانی کا پیاسا رہتا؟ اس کو شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اصل شکوہ یہ نہیں تھا کہ مجھے پانی کی پیاس ہے. وہ تو اپنے باپ کو پکار رہا تھا کہ اے باپ، میں نے اپنا سارا منصوبہ جو ہے تیری شریعت کے تقاضوں کو میں نے پورا کر دیا ہے. اب میں واپس تیرے پاس لوٹنے کا مشتاق ہوں. میں اس بات کا منتظر ہوں. یہ مجھے پیاس ہے کہ میں اس جہان سے کوچ کر کے میں تیرے پاس آ جاؤں اور تیری دہنی طرف آ کر میں بیٹھ جاؤں. یہ پیاس جو ہے اس کی ہمیں نظر آتی ہے. بدن کی پیاس جو اتنی اذیتیں برداشت کر رہا تھا، وہ بدن کی پیاس اسے کچھ زیادہ بھاری نہ تھی، کیونکہ وہ اب تو بالکل اپنے اس ٹارگیٹ پر پہنچا ہوا تھا. تو خدا کے کلام میں سے جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں، ہاں ہمیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں پیاس خداوند کی اس طرح سے پوری ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں. ایک روحانی طور پر وہ ہمارے بیٹے کو پیاس اپنے باپ کے پاس جانے کی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف بیٹے کی پیاس یہ تھی کہ اس کے لوگ جو اس کے ساتھ چلنے والے تھے، جو اس کے کلام پر ابھی تک عمل نہیں کرنے کے لیے تیار تھے، وہ پیاس خدا یسوع مسیح ادھوری لے کر جا رہا تھا. وہ پیاس اپنے اندر رکھتے ہوئے جا رہا تھا کہ تم نے میری وہ پیاس بجھانی ہے. اور کیسے بجھانی ہے؟ اس کے حکموں پر عمل کر کے، اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچا کر، اس کے کلام کی منادی کر کے، اس کے کلام کا بیان کر کے
پیاس اس دنیا میں رہتے ہوئے بجھا سکتے ہیں. جیسے لکھا ہے نا کہ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق اس کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں دیتے تو پھر ہم اسے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں, اسے بار بار سلیب دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب دنیا کے اندر ہم اس کی مرضی کو پورا نہیں کرتے تو آج بھی وہ پیاسا ہے, ہماری زندگیوں کا پیاسا ہے, ہمارے دلوں کا پیاسا ہے. اس کے لیے اس نے بڑے خوبصورت الفاظ بولے ہیں. آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیں کہ ہمیں اس کی حضوری میں کہتے ہیں اس کی شاگردیت میں جانے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کی شاگردیت میں جائیں گے, جب ہم اس کی فرما برداری میں جائیں گے تو پھر اس کی پیاس جو ہے وہ بجھے گی. باہر کھڑے پانی بھر لینے سے فائدہ نہیں ہے, پانی کے اندر جانا پڑے گا, ڈوبنا پڑے گا تاکہ ہم اس کی فرما برداری مکمل, جیسے اس نے مکمل کام کیا ہے, جیسے اس نے کامل محبت کا ثبوت دیا ہے, وہ کامل محبت جو ہے ہم سے مانگتا بھی ہے, تقاضا بھی کرتا ہے. جیسے اس نے باپ کا شریعت کا تقاضا پورا کیا, اب وہ ہماری زندگیوں سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو جائے. یہ اس کی پیاس بجھانے کا طریقہ ہے, اپنی صلیب اٹھا اور لکھا ہے کہ میرے پیچھے. آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں چند باتیں, بس روزی کی طرف جانا. مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 14واں باب خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. اس میں شاگردیت کے حوالے سے چند باتیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر چند آیتیں ہم جب خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں, لکھا ہے کہ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا, اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. پیاس ایسے مجھے کی ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بہن بھائیوں کو ماں باپ کو چھوڑ دو, نہیں, ٹھیک ہے, چھوڑنا کیسے ہے, یعنی کہ اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے اگر بڑھ کر ان کی عزت کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے لائق نہیں ہیں. اگر خدا یسوع مسیح کے کلام سے بڑھ کر ہم اپنے عزیز و اقارب کی اس دنیا کی عزت کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے لائق نہیں ہیں. ہاں, اگر اس کی لائق بننا ہے تو آگے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں. لکھا ہے جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار کرنے نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عبادت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اس میں کہ اس کے پاس آنے سے پہلے سوچو میں نے اپنی صلیب اٹھانی ہے, بغیر سوچے سمجھے اپنا قدم نہ بڑھاؤ, اس کے ساتھ صلیب اٹھانی ہے. اور جس طرح آپ ایک آدمی گھر بنانے سے پہلے پورا ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے تاکہ میں گھر بناؤں. خدا یسوع اس کلام میں ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے, وہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات پر غور کرو, سوچو کہ میں کہاں تک خدا کے ساتھ وفادار ہوں. اگر کچھ کمی ہے تو بیٹھ کر پہلے اس کی تیاری کرو, توبہ کرو, اپنی زندگی کو اس کے لائق بناؤ اور اس کے ساتھ چلنا شروع کرو. یہ ہے شاگرد کی اصل خاصیت. جب ہم
اس بات کو جاننے اور پرکھنے لگ جائیں گے تو پھر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پھر اس کی پیاس جو ہے وہ حقیقی طور پر بجھا سکے جب اس کی شاگردیت میں داخل ہو مکمل طور پر، جیسے باپ نے اپنے بیٹے کے اندر وہ تمام کاموں کو پورا پایا، اسی طرح خداوند یسوع جو ہے وہ ہماری زندگی میں اپنے کلام کو مکمل طور پر ایمانداری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور تب اپنے باپ سے بھی وہ شکایت کرے گا، باپ دیکھ میں نے ان کے لیے تو میں نے سلیب اٹھائی تھی، ان کے لیے میں نے کانٹوں کا تاج پہنا تھا، میری پیاس سے انہوں نے بجھا دی ہے، اب تو نے اپنی بادشاہ میں نکال دو۔ پھر وہ کہے گا اے میرے باپ کے ممالک کو تو وہ میراث دو جو برائے عالم سے پیش کر تمہارے لیے تیار کی ہے، وہ اس میراث کو پانے کے لیے وہ آج ہماری طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، یہ ہے اس کی پیاس۔ کیا آج ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں یا نہیں؟ آئیے اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، خداوند میری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں خداوند کا خاص منصوبہ ہے، جس طرح اس نے بیٹے کے اندر اپنا خاص منصوبہ بھیج کر اسے دنیا میں بھیجا، آپ کو بھی دنیا میں بھیجنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر اس کا کام جو ہے ایک منصوبہ جو ہے وہ عمل میں ہے۔ آپ ایسے ہی آئے، انسان اس لیے بنا کہ خدا کی حمد کرے، کم سے کم حمد کرنا شروع کرے، آگے دروازے کھلنا شروع ہو جائے، کیونکہ انسان بنا ہی اس لیے ہے کہ خدا کی حمد کرے، تو خدا کا اس منصوبے کو تو پورا کرو، اس کی حمد کرنا شروع کرے، آگے راستے کھل جائیں گے کہ کن کن راستوں کا خدا آپ کو لے کر چلے۔ خداوند اس کام کے سبب سے ہمیں برکت دے اور اپنے چلا کے